قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ ترجمہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت نمبر 22 سے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ وجود نہیں رکھتے۔ توجہ فرمائیں، ایسے افراد کہ جن کا حقیقت میں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے، یہ بھی ہو صفت ان میں، زبانی نہیں، حقیقت میں یہ صفت بھی ہو، اور خدا کے دشمن سے پیار بھی ہو، خدا کے دشمن سے محبت بھی ہو۔ یہاں پہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یوادون، یہ جسے مودت کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت، حب، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت سے ذرا اگلا سٹیپ ہے مودت، اور وہ مودت اسے کہتے ہیں جو انسان کو حرکت میں بھی لے، کچھ کروائے بھی اس سے، اس کو پھر مودت کہا جاتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ ایک خالص مومن ہو، وہ رسول اللہ کے لشکر میں کھڑا ہے اور اس کا سگا بھائی یا اس کا باپ سامنے سے کفار کے لشکر میں آیا کھڑا ہے۔ ایک ہے بالکل جو اللہ نے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ احساس پیدا ہونا کہ سامنے میرا باپ آیا کھڑا ہے، سامنے میرا بھائی آیا کھڑا ہے۔ وہ جو نیچرل احساس ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن ایک ہے کہ اس احساس کو عملی شکل دینا، کچھ نہ کچھ کرنا، لحاظ کرنا اس کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے انسان کے ذہن میں اچانک کوئی برا خیال آئے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو پھر وہ پریکٹیکلی کوئی اثر لے اس کا اور پریکٹیکلی کوئی سٹیپ اٹھائے، یہ منع ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ابتدائے اسلام میں یہ مارکے بہت سارے ہوئے جن میں ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، دوسری طرف باپ کھڑا ہوا، اور جنگ بدر میں رسول اللہ کے لشکر میں بیٹا تھا، کفار میں باپ آیا۔ جب وہ لڑائی ہوئی، جب بھی کافروں کا کوئی مرتا تھا تو مسلمان تکبیر بلند کرتے تھے۔ تو یہ جو لڑکا تھا، اس کا باپ قتل ہوا، تو اس کے لحاظ میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹے کے سامنے باپ مرا ہے، تو انہوں نے تکبیر نہیں لگائی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری وجہ سے تکبیر بلند نہیں کر رہے، تو اس نے خود ہاتھ اٹھا کے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا، اور اس کے ساتھ مومنوں نے اس کو ثابت کیا کہ باپ کافر تھا تو کافر تھا۔ دل میں وہ جو نیچرل محبت ہوتی ہے وہ تھی، لیکن وہ محبت کہ جو پھر کافر کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساز باز کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اللہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اور قیامت پر ایمان بھی رکھتے ہو اور پھر مودت بھی رکھتے ہو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہوئی ہے۔ اب اس میں نام لیے جو قریبی ترین رشتے ہیں ان کے نام لے کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں، جب خدا کے دشمن ہیں ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ان کو کوئی ڈھیل اور وہ نہیں دیتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، کتابہ، کتابت یعنی ثابت کر دیا۔ ان کا ایمان اتنا پکا ہے کہ گویا دلوں میں لکھ دیا گیا، کوئی چیز خدا کے راستے میں، کوئی محبت، کوئی رشتہ آڑے نہیں آتا، اس کو نظر انداز کر دیتا۔ اسی آیت کے اندر سے وہ حدیث نکلی ہے جو مسلم صحیح حدیث ہے، کہ کتب اہل سنت میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ اے علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن۔ کیوں؟ یہ کوئی لاڈ میں آ کے نہیں بول دیا تھا،
دین اسلام کے لیے جہاد کرنے میں، دشمنیاں کمانے میں سر فہرست امیر المؤمنین تھے، سب سے زیادہ انہوں نے مارے ہوئے تھے، اور رسول اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں جب ڈھیلے ڈالے اسلام کی ترقی دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے، یا تلوار کے ڈر سے یا کسی لالچ میں اسلام قبول کریں گے، تو چونکہ ان کے دلوں کے اندر اس طرح ایمان نہیں اترا جس طرح پہلوں کے دلوں میں ہے، ناخالص ایمان، تو ان کو اپنے پیارے بھی یاد آیا کریں گے علی کو دیکھ کر، اور یہ اپنی دشمنیاں نکالیں گے علی پر، ان کو علی اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اندر تک گھسا نہیں ہے جن کی، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ورنہ جس کے اندر ایمان گھس جائے اس کو تو، اگر علی نے اس کے باپ کو مارا ہے تو اس کو علی سے پیار ہونا چاہیے، نہ باپ سے۔ اور مولا فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اللہ کے سچے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں مومن کی بلا وجہ ناک کاٹ دوں، ضرب لگا کے کاٹ دوں، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، تب بھی کہے گا علی نے ٹھیک کیا۔ اور منافق کو میں ساری دنیا کا مال دے دوں، سب کچھ دے دوں، تب بھی اس کے دل میں علی کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ علی کی محبت اسی دل میں پیدا ہوگی جو حقیقت ایمان جس کے اندر ہے، اور یہ آیت اس کی گواہی دے رہی ہے کہ اے رسول، توجہ فرمائیں، آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتے ہوں، تبھی تو پھر علی سے دشمنی کریں گے۔ یہ قرآنک فارمولہ ہے جو اس حدیث میں جا کے میں نظر آتا ہے۔ علی سے کیا دشمنی ہے؟ مارے ہوئے ان کے، چونکہ مولا علی پھر لحاظ نہیں کرتے تھے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے، اللہ نے گنوا دیا کہ کوئی رشتہ دین سے اوپر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید کی ہے۔ یہ روح خداوند عالم کی ایک خصوصی تقویت ہے کہ جو مومن کو، اگر اس کا صبر کم پڑ رہا ہو، اس کی استقامت کم پڑ رہی ہو سچا مومن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی تائید کرتا ہے، اس کی تقویت بڑھا دیتا ہے، اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ لیکن اس کے لیے خالص ایمان چاہیے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یہ روح نازل ہوتی ہے، وہاں یہ اللہ کی تائید نازل ہوتی ہے۔ اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں بھی سر فہرست حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ اس لشکر میں سر فہرست امیر المومنین کہ جن سے خدا راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ظاہر ہے جو دشمنیوں میں سب سے آگے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے زیادہ، اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ دشمنان اسلام میں چاہے جتنا بڑے سے بڑا آ گیا، اس نے لحاظ نہیں کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں، حزب اللہ۔ یہ حزب اللہ کا نام یہاں سے لکھا ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو۔ یہ اللہ کی حزب ہے، یعنی یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو خبردار ہو جاؤ، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ یعنی جو لشکر خدا ہے، اور خدا کا لشکر وہ ہے کہ جو خدا کے حکم کے آگے کسی چیز کو پھر خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ ہے حقیقت ایمان۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورہ مجادلہ جو ہے وہ تمام ہوتی ہے۔ سورہ حشر کے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو پہلی ہی
دفعہ میں ان پہلی ہی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ خوب یہاں پر تھوڑا سا غور فرمائیے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے اہل کتاب تھے جو کافر کسے کہتے ہیں؟ جو جان بوجھ کے نہ مانے، جس تک پیغام پہنچے اور وہ انکار کر دے، وہ ہوتا ہے کافر۔ لہذا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو، اب آپ دیکھیں کہ ہم تو ویسے کہتے ہیں اہل کتاب کافر کتابی کہتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے جو ہم نے بنائی ہے۔ اللہ کسے کافر کہتا ہے؟ جس کو بات پتہ چلی اور اس نے جان بوجھ کے نہیں مانی، وہ ہے جو انکار پہ آ گیا، ڈٹ گیا، مقابلہ کیا۔ وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر اختیار کرنے والوں کو پہلی ہی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارا یعنی مسلمانوں کا، ان سے کہا جا رہا ہے تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اپنے مضبوط قلعوں میں سے وہ نکل آئیں گے۔ اتنے مضبوط تھے وہ، اتنی طاقت تھی ان کی کہ اے مسلمانوں تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے۔ پس اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو۔ ہم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ یہ جو اللہ فرما رہا ہے، یہ اس کا میں پس منظر آپ کو بتاؤں کہ یہ تھا کیا۔ یہودی جو تھے مدینہ کے، رسول اللہ نے ہجرت کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ جب بھی مدینہ کو کوئی خطرہ ہوگا، یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر دفاع کریں گے، جنگ کے اخراجات بھی سب اکٹھے برداشت کریں گے، اور دیگر شکیں بھی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو طاقت میں آتے جا رہے ہیں، ان سے کرپٹ تھے، علماء ان کے کرپٹ تھے، حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنی ہر کسی کو دعوت دے رہا ہے اپنے نئے دین کی طرف، تو کرپٹ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ مال بھی آج سے چلا جائے گا، جو ظاہری ہم نے شو بنائی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا جو چمکیلا کاروبار تھا ان کا، سود خوری کا، قرآن میں آیات آ گئی کہ سود جو ہے اللہ سے جنگ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا کاروبار بھی گیا۔ تو ان کی تفصیلات بہت ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، جس کی وجہ سے یہ رسول اللہ کے مخالف ہو گئے۔ اب ایک یہ یہودی، ان کے 3 مین قبیلے ہیں، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نضیر ذات سے، اور ایک بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے ہیں جن سے باری باری رسول اللہ کو نمٹنا پڑا ان کی خیانتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے رسول اللہ کے قتل کی سازشیں کی، انہوں نے مکہ کے ان کا ایک بڑا تھا، وہ مکہ گیا، وہاں پہ باقاعدہ اس نے اشعار پڑھے، عربوں کو غیرت دلائی کہ تم کیوں نہیں آ کے ان پر حملہ کرتے، اور اس طرح کے 20 قصے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی ان خیانتوں سے ان مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا، تنگ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک مسلمان خاتون کو انہوں نے بازار میں عریاں کر دیا۔ رسول اللہ نے ان کو بار بار سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ یہ کام نہ کرو، تو آخر میں یہ اکڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے ان سے کہا کہ اگر تم نے اب یہ کوئی ایسی حرکت کی تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو ان کا جو سردار تھا اس نے کہا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، ہمارے پاس جنگجو بھی ہیں، ہمارے قلعے بھی مضبوط ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قصہ ہے یہ بنو نذیر کا ہے۔ اس سے پہلے بنو جو قینقاع تھے وہ بھگت چکے تھے اپنا۔ یہ بنو نذیر کا قصہ ہے کہ یہ جا کر ان کا جو قلعہ تھا مدینے کے ساتھ ہی، ان کے وہ مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے، یہ ان میں جا کر چھپ گئے، محصور ہو گئے، اور قلعے بھی مضبوط تھے، جنگجو بھی تھے ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے ان سے کہا کہ ڈٹ جاؤ اور ان کو نہیں چھوڑنا، تمہارے پاس بندے بھی زیادہ ہیں، ہم بھی 2000 بندہ تمہیں دیں گے اور محمد اور اس کے ساتھیوں کا ہم کام تمام کر دیں گے۔
یہ ڈٹ گیا ان کی شے پر. اللہ نے ان کی ساری باتیں آگے کی ہوئی. یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. پہلا ہی جب گھیراؤ کیا مسلمانوں نے, چند دنوں کے بعد یہ نکلنے پر مجبور ہو گئے, اور رسول پاک نے ان سے کہا کہ اسلحے کے علاوہ جو کچھ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے, مدینہ سے نکل جاؤ. اور یہ پھر کیا کر رہے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے, اپنی چیزیں تاکہ اونٹوں پہ رکھ سکے. بعض نے اپنی چھتوں کے شتیر بھی اونٹوں پہ رکھ لیے تھے تاکہ مسلمان ان چیزوں سے استفادہ نہ کر سکے. اس آیت کے آخر میں کیا ہے؟ اے صاحبان بصیرت عبرت لو. اللہ کی بات نہ ماننا, یہ کون لوگ تھے؟ جو پہلے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے. تقریریں کرتے تھے, اس رسول کے قصیدے پڑھتے تھے. جب آیا اپنی کرپشن اور بے ایمانی کی وجہ سے دیکھا کہ ہمارے تو سارا یہ نظام ہی خطرے میں پڑ جائے گا اگر اس کی بات مان لی, نہیں مانی, نکلنا پڑا. اور کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا یہاں جمعے کے خطبے میں نے ایک بات عرض کی تھی, یہ اس کے لفظ کیا ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر خراب کر رہے تھے یہودی. اور کچھ عرصہ پہلے اخبار میں خبر چھپی کہ اسرائیل والوں نے کہا ایک علاقے کے بارے میں وہاں کے مسلمانوں کو, فلسطینیوں کو الٹیمیٹم دیا کہ یہاں سے تمہیں نکالنا ہے, جگہ خالی کر دو. تو ایک فیملی کا انٹرویو آیا ہوا تھا اور فوٹوز آئی ہوئی تھی, ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے خود بلڈوزر ہائر کیا ہوا تھا, منگا کر اپنے گھر گرا رہے تھے اس بلڈوزر سے. اور پوچھا کہ اپنے گھر کیوں گرا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کم از کم یہودی, ہمیں تو جانا ہے یہاں سے, کم از کم یہودی تو اس سے فائدہ نہ اٹھائے. ایسے اللہ دنوں کو پھیرتا ہے اپنے نافرمانوں پر. یہ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. ہم کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کی جائیں تو پھر بندے کی اصلاح نہیں ہوتی, میٹھے پہ ہی لگ جاتا وہ. یہ قرآن مجید کی عبرتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو اطاعت کرے گا وہ خدا کے ہاں قابل احترام ہے, اور جو اطاعت نہیں کرے گا, اتنے اطاعت نہ کرنے والے امام حسین کو قتل کرنے والے کون بے ایمان؟ اتنی پاکیزہ شخصیت, جس جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں یہ لوگ, اس جنت کا سردار رسول اللہ کی زبان سے یہ بات سب نے جانتے تھے کہ ادا ہوئی, قتل کر دیا اس کو. کلمہ پڑھتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے. یہ جو ہے نا ظاہر دین اپنا لینا اور اندر سے کرپٹ, جہاں پہ دنیاوی مفاد آئے وہاں پہ بڑے سے بڑا گھپلا کر دو, بعد میں اللہ بڑا کریم معاف کر دے گا. یہ کرپشن جو ہے, یہ قرآن جو اسلام بتاتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ خدا تمہیں جانتا ہے اندر سے, اور اس کرپشن کا اثر ہوتا ہے. اور یہ اثر ایسی جب آزمائشیں آتی ہیں تو بندہ پھر ہمیشہ غلط ڈیسیجن لیتا ہے. جیسے یہ یہودیوں نے رسول پاک جب آ گئے ان کا انتظار کرے تو ان کی مخالفت کا ڈیسیجن لیا. کیوں؟ ان کا سیٹ اپ سارا, ان کا سود کا سسٹم خراب ہو رہا تھا, انہوں نے اور پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں کر لی تو سب خراب ہو رہی تھی. اور جو تیز ہوتے ہیں, جو ادھر سے کرمنلز کے ہیڈ ہوتے ہیں, انہیں پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے نا یہ ہماری جڑ کاٹے گا. سادہ پبلک کو نہیں پتہ چلتا, اور وہ پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پبلک ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتی ہے. انہوں نے بھی رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا تھا. ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, وہ سمجھ رہے تھے ہم نکلیں گے نہیں, ہم ان سے لڑیں گے. کچھ دن کے بعد ہی مجبور ہوئے, اور وہ جو منافقوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے وہ دبک گئے, انہوں نے چوں بھی نہیں کی. یہ اللہ نے ان کے دلوں میں, جب مومنین خدا کے راستے میں نکلیں گے تو پھر خداوند عالم کی امداد اس طرح آتی, ڈرا دیتا ہے. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے, پس اے بصیرت رکھنے والوں عبرت حاصل کرو. یہ کن سے کہا؟ یہ یہودیوں سے نہیں کہا جا رہا, چونکہ یہ واقعہ ہونے کے بعد یہ آیت اتری کہ جو بھی پڑھ رہا ہے عبرت حاصل کرو. اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا, یعنی قتل کرواتا آپ کے ہاتھ سے, لیکن خدا نے ان کے لیے جلاوطنی لکھ دی تھی. اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی جہنم کا عذاب. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کیا, دشمنی کی, اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے. تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا, یہ سب اللہ کے حکم سے تھا, اور اس لیے بھی تاکہ فاسقوں کو رسوا کر. یہ کیا ہوا تھا؟ ان کے کلے کے باہر درخت تھے. اب جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا
تو وہ جنگی محاصرے کے لیے بعض درخت رکاوٹ بن رہے تھے، رسول اللہ نے فرمایا کاٹ دو۔ جب انہوں نے درخت کاٹے تو یہودیوں نے کہا تم تو کہتے ہو فساد فی الارض نہیں کرتا، یہ رسول درخت کاٹ رہا ہے، بلا وجہ خراب کر رہا ہے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کچھ مسلمانوں کو لگا کہ شاید یہ تو پودے ہیں، پودوں کو خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو یہ آیت اتری کہ تم نے جو کاٹے، کچھ کاٹے تھے جو ضروری تھا، جو رکاوٹ تھے، باقی چھوڑ دیے تھے۔ تو خدا نے تائید کی جو تم نے کاٹے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم، اور جو تم نے چھوڑے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم۔ اور یہ ہے اس لیے تاکہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے لگائے ہوئے باغات کٹتے دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ ذلت ہے، اور دوسرا جو کٹتے ہوئے دیکھ کے ایک تکلیف ہوئی، اور جو بچ گئے تھے جب وہاں سے نکالے جا رہے تھے ان کو چھوڑتے ہوئے ایک اور تکلیف ہوئی۔ یعنی دونوں کٹے ہوئے سے بھی تکلیف کہ ہمارے سامنے ہمارے لگائے ہوئے درخت خراب ہو رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جب جا رہے تھے یہ ہمارے درخت ہیں جو اب ہمارے پاس نہیں رہ گئے۔ تو یہ جو شبہ ڈالا تھا، پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ رسول کہتا ہے میں زمین میں فساد نہیں کرتا، اور یہ بلا وجہ جو ہے وہ درخت ہمارے خراب کر رہا ہے۔ اللہ نے ان بستی والوں کے مال میں سے جو کچھ اپنے رسول کے لیے قرار دیا، اپنے رسول کو دے دیا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ما افا اللہ، فے یہ حمزہ، فے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو مل جائے۔ ایک ہوتا ہے جنگ کے بعد مال غنیمت، اس کی الگ احکامات ہیں، ایک ہے بغیر جنگ کے مال غنیمت، اسے فے کہتے ہیں۔ یہ اس کے احکام ہیں۔ البتہ آپ توجہ فرمائیں، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ اس کی تقسیم کیسی ہوگی، اس کی جزیات میں بہت اختلاف ہے۔ اہل سنت کے مثلا جو مالکی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، بہت سارے یعنی مختلف آراء ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو مکتب اہل بیت والے ہیں وہ ان آیات کی جو یہاں پر دیکھیں، یہاں وہ بات آتی ہے کہ جتنا خدا نے بیان کر دیا وہ تو بیان کر دیا، اب جو اس کی جزیات آئیں گی، مختلف شقیں آئیں گی، چھوٹے چھوٹے مسائل آئیں گے، ہم مکتب اہل بیت والے آل رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے قول پر کسی دوسرے قول کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور اس میں بھی سر فہرست جن دو ائمہ کو موقع ملا، باقیوں کو موقع ہی نہیں ملا اپنے اپنے وقت کی مصیبتوں کی وجہ سے، جن دو کو موقع ملا، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، جو اپنے آپ کو شیعیان اہل بیت کہتے ہیں، وہ دین کے بارے میں ان دو یہ زیادہ تر، ویسے اوروں کے لیکن بہت کم ہے، زیادہ تر جو فقہ کے احکام، اور ان میں سے بھی جو چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی روایات اب کثرت سے پائیں گے سب سے زیادہ، اور اسی لیے ہماری فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ ان کی باتوں کو ہم ان آیات کی تفسیر اور ان کی جزیات میں حجت اور دلیل اپنے لیے سمجھتے ہیں، ان کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو مثلا قبول نہیں کرتے۔ یہ مکتب اہل بیت کہلواتا ہے۔ اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، وہ اللہ اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں، یہ قریب ترین رشتہ داروں سے مراد رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، یہ اس میں شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، یہ باقی جو مسلمانوں کے عمومی بھی ان کے لیے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، جو مال جمع دولت ایک جگہ اکٹھی ہوتی رہے، ایسا سسٹم اسلام قبول نہیں کرتا کہ ایک طرف لوگ کروڑوں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، زندگی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہو، اور دوسری طرف ایک سونے کے ڈھیروں پہ بیٹھ کر موج مستی کر رہا ہو۔ یہ سسٹم اور یہ ایسا انسان خدا کو پسند نہیں ہے۔ جو آپ کو میں نے آیات ہم گزر بھی چکے، آگے بھی آئیں گی، کہ جہاں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کی صفات بیان کرتے ہیں، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے مال میں حق کے معلوم معین حق ہوا کرتا تھا مانگنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے، وہ محروم کے جو مانگتے نہیں، یعنی یہ کمیٹڈ تھے، اس لیے آج جنت میں، یہ خدا کا نظام، یہ خدا کا نظام، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ بعض لوگ تقسیمات پہ اعتراض کر دیتے تھے،
بعض لوگ اعتراض کرتے تھے. اب یہ آگے انصار کی، مہاجرین کی اور انصار کی جو ہے وہ زبردست ترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. ہوا یہ کہ جب یہ مال آیا تو رسول اللہ نے مہاجرین سے فرمایا کہ اس مال کی جو تقسیم ہے وہ یا تو ایسا کر لو کہ جو تمہارے مال اپنے ہیں وہ بھی اور یہ مال بھی مہاجرین اور تم دونوں کا آپس میں تقسیم کر لو، اور اگر تم اپنا مال تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو مال آیا ہے اس مال کو میں صرف مہاجرین میں تقسیم کروں گا. تو انصار نے کیا کہا؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مال بھی تقسیم کر دیں اور ہمیں مال غنیمت میں سے بھی کچھ نہ دیں. تب قرآن مجید نے ان کی تعریف کی اور قرآن کے الفاظ دیکھے انصار کے بارے میں. پہلے مہاجرین کے بارے میں توجہ فرمایا اور اس کے بعد انصار کے بارے میں. جو رسول، اور یہ جو بات ہے جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے رسول منع کر دے، یہ اوور آل فارمولہ ہے. اگرچہ اس کے تناظر میں آیا ہے لیکن اوور آل فارمولہ ہے. ویسے بھی قرآن نے اور جگہوں پر کہا ہوا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ شدید عذاب دینے والا. یعنی یہ ایسے نہ بننا کہ مال دیکھ کر تم پھر رسول اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ کم مل جائے تو پھر تمہیں ناراضگی شروع ہو جائے. رسول اللہ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ جو بھی کر دے، مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر بھی خلش پیدا نہ ہو. اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی کے کسی کام پر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خلش ہے، رسول اللہ نے یہ شادی کیوں کی، رسول اللہ نے اس سے دوستی کیوں کی، اس کا ایمان خراب ہے. اس کا ایمان خراب ہے جتنا بڑا وہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے. رسول اللہ کے ہر کام پر سر تسلیم خم کرنا یہ ایمان ہے، ورنہ وہ اس نے رسالت کو مانا ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے، اس قسم کا پیٹ میں بل پڑتا ہے، انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو اپنے آپ کو رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار اور باحکمت سمجھتا ہے اس کے دماغ میں خلل ہے، اس کے دین میں خلل ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے. اور یہ بات کو صراحت سے کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض جاہل اور احمق لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے ایسی لغویات منبر سے بول دیتے. حق بنتا ہے کہ ان کو گریبان سے پکڑ کے نیچے اتارا جائے کہ تو رسول اللہ کو معصوم مانتا ہے یا نہیں مانتا. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وحی کے علاوہ وہ نہیں کلام کرتے. اب کہاں گئی وہ بات؟ اس بات پر توجہ کرنی چاہیے اور اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے. جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے. اور اس کے بعد اب یہ مال اور کس کس کے لیے ہے؟ ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے. توجہ سے، خوب توجہ سے سنیے. ان غریب مہاجرین کون ہیں؟ کہ جو دین کی وجہ سے جن کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے. بعض نے بیویاں چھوڑ دی، اولادیں چھوڑ دی جنہوں نے دین قبول نہیں کیا. بعض نے ماں باپ چھوڑ دیے، ان کے گھر لوٹ لیے گئے اور وہ بالکل بے کسی کے عالم میں مدینہ آئے تھے. اور قرآن مجید نے ان کی بہت تعریف کی. ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو یہ اب اللہ ان کے خلوص کی گواہی دے رہا ہے یہاں پر، جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے. سنیے، اور جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار تھے، اس اللہ کی رضا کی خاطر یہ ان کے ساتھ ہوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے یہ ان کے ساتھ ہوا. خدا اور رسول کی مدد کر رہے تھے تاکہ دین مضبوط ہو. اپنے گھر چھوڑ کے جہاں رسول اللہ نے جانا تھا وہاں چلے گئے. یہی لوگ سچے ہیں. اولئک ھم الصادقون. یہ لوگ سچے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کے راستے میں ہجرت کی ہے. ان کے فقیروں کے لیے بھی یہ مال ہے جو اب اللہ نے بغیر جنگ کے دیے. اور اس کے بعد ان کے لیے بھی کہ جو اب یہ اگلی آیت کس کے بارے میں؟ انصار کے بارے میں. اور وہ لوگ جو پہلے سے اس گھر میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے. وہ کون ہے؟ وہ انصار. انصار یعنی مددگار.
وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا. ٹھیک ہے نا؟ میرے جیسے جو کوئی بندہ ہیلپ مانگنے مومن مثال کے طور پہ آ جائے، ایک دوسرے میں کہتا ہوں یار یہ تو جرمانہ پڑ گیا مجھے، کہاں سے نکال کے دوں اس کو؟ پیسے، یہ جو پیسے خرچ کرنا ہے نا، پیسے کی محبت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی، ابھی اس آیت کے اینڈ میں بھی یہی آئے گا، بڑی نعمت ہے اس بندے پر خدا کی کہ جس کے دل سے پیسے کی محبت اللہ نے نکال دی. پیسہ اسے یوز نہیں کرتا، وہ پیسے کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ پیسے سے آخرت کماتا ہے، پیسہ اس کی آخرت کا بیڑا غرق نہیں کرتا. جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو جمع کرتے ہیں سونے چاندی، وہ سونے چاندی تپائے جائیں گے. جمع کرتے ہیں اور خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. سورہ توبہ میں آئیے، وہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا، داغا جائے گا، اور پھر فرشتے کہیں گے اب مزہ لو جو تم نے جمع کیا تھا. یہ وہی ہے جس کو تم نے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا. لوگ بھوکے مر گئے، لوگوں کے بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تم سونے کے ڈھیروں پر اور کروڑوں کی گاڑیوں میں تم پھرتے تھے، تمہیں پرواہ نہیں تھی. تم سمجھتے تھے جانوروں والی تمہاری زندگی تھی. تم سمجھتے تھے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے معاشرے کے غریب لوگ. تو اب اس جو تم نے جوڑا تھا، اب چکھو کہ اس کا مزہ، اس کا انجام. یہ اللہ کی رحمت ہے جو پہلے سے بتا دیا اس نے کہ یہ ہونے والا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت عبرت. یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ جس نے وقت سے پہلے، اس عذاب سے پہلے بتا دیا. اور جو پہلے سے اس گھر یعنی مدینہ منورہ میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا. اور جو کچھ ان کو دے دیا گیا ہے مہاجرین کو ان کے مال میں سے، وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش بھی نہیں پاتے. رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ جب بھائی بھائی بنائے تھے تو انہوں نے اپنی اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر لی تھی شروع میں. آج ایسے لوگ ہیں کوئی مثلا فرض کر، تو یہ اس لیے قرآن مجید نے یہاں پر قصیدہ پڑھا ہوا ہے کہ، اور یہ اللہ کو تو نہیں پتا نا، اللہ کو تو سارا پتا ہے نا کہ یہ اندر کیا اور باہر کیا ہے. خدا جب تعریف کرتا ہے تو وہ حق پر مبنی تعریف کرتا ہے. یہ اپنے دلوں میں کوئی خلش بھی نہیں پاتے، ان کو جو بھی مل جائے اور جو مال ان کے مہاجر بھائیوں کو مل جائے، اپنے دلوں میں خلش بھی نہیں پاتے. اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان پر تکلیف آ جائے اس ترجیح سے. یہ ہے ایمان کے اثرات. دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود تکلیف میں بھی آ جائیں. اور جو لوگ نفس کے بخل سے بچا لیے گئے، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کو خدا کی رضا میں دنیا کی چیزیں ان کو پیاری نہیں لگتی، تکلیف بھی برداشت کر لیتے اور اس کے بعد دے دیتے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور کہا میں بھوکا ہوں. اللہ کے نبی نے بھیجا کہ میرے گھر سے پتہ کرو کچھ کھانا ہے. جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس کو مہمان کو لے جائے اور کھانا کھلائے؟ تو ایک جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آج میرا مہمان. گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ اتنا ہی ہے کہ گھر والے بمشکل کھائیں گے. اگر مہمان کھائے تو گھر والے نہیں کھا سکتے، بچے بھی نہیں کھا سکتے، بیوی بھی نہیں کھا سکتی، ہم بھی نہیں کھا سکتے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ایسا کرو، جب کھانا لانا ہو تو چراغ بجھا دینا. اور وہ جو کھانا گھر میں اویلیبل تھا وہ لے کر آئیں اور بس وہ دیا. دسترخوان کی ایک طرف وہ میزبان بیٹھ گئے، دوسری طرف مہمان بیٹھ گئے، اور اندھیرا کر دیا گیا. اور وہ جو میزبان تھے انہوں نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں ساتھ، لیکن کھا رہے نہیں تھے. مہمان کھا رہا تھا، وہ نہیں کھا رہے تھے. اور بیوی بھی بھوکی سوئی، بچے بھی بھوکے سوئے اور خود بھی بھوکے سوئے. اور یہ میزبان کون تھے؟ میزبان کا نام تھا علی ابن ابی طالب، بیوی کا نام تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور وہ بچے جو بھوکے سوئے وہ ایک حسن تھے اور ایک حسین تھے. یہ امام ان کی اقتداء مثلا
وہ زمانہ تو بہت ہی غربت کا تھا، فقر کا زمانہ تھا، جو ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا۔ آج تو اللہ کا دیا بہت کچھ، اچھے کھانے کھاتے ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی۔ ضروری ہے کہ جو محروم علاقوں میں لوگ زندگی کی سہولیات سے، بنیادی وسائل سے بھی محروم ہیں، ضروری ہے کہ یہ درد انسان کے دل میں ہو، ورنہ قرآن اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا، جس کو اپنے کھانے پینے کے علاوہ اور اپنے جمع کرنے کے علاوہ اور کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ دین قرآن والا دین حقیقی دین ہے، یاد رکھیے گا، قرآن والا دین۔ آپ قرآن پڑھیں، پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں کیا تصویر بنتی ہے، اس تصویر کے علاوہ اگر کوئی تصویر دکھاتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے جو دین بتایا اپنی کتاب میں وہی دین ہے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ جو کچھ بتایا ہے اللہ نے بتایا، حق بتایا، اہل بیت نے بھی یہی فرمایا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے دین سمجھنے کا، اور قیامت تک خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے پس وہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ دو گروہ ہو گئے، ایک مہاجرین کہ فقیروں کو، جو غریب تھے ان کو یہ مال ملے گا، اور پھر دوسرے انصار، اور ایک تیسرا گروہ کہ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی آئندہ بھی یہ سسٹم تو رہے گا، رسول اللہ کی زندگی، ظاہری زندگی کے بعد بھی یہ چلے گا۔ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، یعنی نہ وہ مہاجرین میں شامل ہیں نہ ان کے انصار میں، توجہ فرمائیے۔ اور ان کی نشانی اللہ نے کیا بتائی؟ وہ لوگ جو بعد میں، ان کو کہا جاتا ہے تابعین۔ تابعین، اور تابعین ایک اصطلاحی لفظ ہے، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، البتہ بعض تعریفوں میں اختلافات بھی ہیں، ساتھ رہا ہو، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایک دفعہ دیکھا ہو تو بس اس نے رسول پاک کو دیکھا ہے تو پھر حدیث کی سند گویا کہ متصل ہے، ٹھیک ہے، وہ جس نے دیکھا اس کو بھی صحابی کہہ دیتے ہیں، ورنہ صحابی کا جو لفظ ہے وہ صحبت سے ہے، ایک عرصہ تک ساتھ رہنا ضروری ہے، نہ کہ ایک دفعہ دیکھا ہو تو صحابی بن جاتا ہے۔ لیکن حدیثوں کے لیے یہ کام کر دیتے ہیں کہ اگر ثابت ہو گیا اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے بس اس کی حدیث پھر قابل قبول ہے، لیکن جس نے دیکھا ہی نہیں ہے پھر وہ صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ٹرم ہے تابعین کہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن کسی صحابی کو دیکھا ہو اور اس صحابی سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو آیا ہے، جو بعد میں آئیں گے وہ پھر قیامت تک ہے، جو اس راستے پر، اسی راستے پر جو اللہ کے رسول نے دکھائے تھے چلتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اور جو ان کے بعد آئے اور یہ کہتے ہیں، یعنی یہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، مغفرت کر ان کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا، اے ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 11 سے، یہاں سے اب وہ مال فے کے احکامات تمام کر کے پھر دوبارہ بات پلٹتی ہے ان منافقوں کی طرف کہ جو اندر اندر سے ان یہودیوں کو شے دے رہے تھے کہ ہمارے بندے بھی تمہارے ساتھ ہیں، ڈٹ جاؤ اور لڑو ان کے ساتھ، یہ تمہیں نہیں ہرا سکتے، تمہارے جنگجو بھی طاقتور، تمہارے قلعے بھی طاقتور، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم جیت جاؤ گے اور ان کا کام ہم تمام کر دیں گے۔ اب آپ الفاظ پہ غور کیجئے قرآن کریم کی، آیت نمبر 11 سورۃ الحشر۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، بہت غور سے سنیے، یہ جو منافق تھے یہ مسلمان ہی، ان پر مسلمانوں کے احکام جاری تھے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے اہل کتاب کے کافر بھائیوں سے یہ کہتے ہیں، یعنی کفر میں یہ بھائی بھائی، لیکن رسول اللہ نے ان کی تکفیر نہیں کی۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں تو ظاہر پہ حکم لگے گا، ہمارا نبی تمہارے ظاہر کو دیکھے گا، لیکن قیامت کے دن اہل کتاب میں جنہوں نے کفر کیا اور جو تم میں سے ان کے بھائی تھے کفر میں شریک تھے، تم جہنم کا ایندھن۔ لہٰذا یہاں پہ جو مثلا فقہ میں جو فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ ظاہر پہ لگایا جاتا ہے، لیکن اگر اندر سے بے ایمان ہے اور اندر سے خدا کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی پر ڈٹا ہوا ہے تو وہ منافق ہے، اور قیامت کے دن وہ نافرمانی ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر سے ایمان کو ختم کر دے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار نے اپنے فرامین میں کیا فرمایا؟ ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک نور اللہ کی رحمت کی امید کا اور ایک نور اللہ کے عذاب کے خوف کا، اور اگر وزن کیا جائے
تو نہ یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اور نہ یہ اس سے زیادہ. جتنا خوف اتنی امید. لہذا جتنے بھی اچھے کام کر لے تب بھی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اس خوف کی وجہ سے. اور کتنا بھی پہلے گناہگار تھا امید کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے, اور یہ نہیں کہتا کہ میرے اتنے گناہ میں معاف نہیں ہو سکتا. بیلنس رہتا ہے. لیکن جن کو دین اس طرح بتایا جائے کہ تمہارے سارے معاف ہیں, پھر وہ کرمنلز اور کلپریٹ اور خدا کے نافرمان بنتے ہیں, چاہے منہ سے جو مرضی کہتے رہے. اپنا نام شیعہ رکھ لیں, اپنا نام سنی رکھ لیں, کوئی نام رکھ لیں, خدا کا نافرمان کرمنل ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. قرآن کہتا ہے بھلا وہ جو مومن اس طرح ہو سکتا ہے جو فاسق؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے. یا اللہ ہمارا نالج بہت بڑھ گیا, ہم نے بڑا ریسرچ کیا, ہم نے فاسق بھی مومن بنا لیا. قرآن کی بات اصل ہے, قرآن کے بتائے ہوئے معیار. اگر کوئی فسق کرتا ہے تو جان لے اللہ نے کہا ہے مومن فاسق نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اللہ کی حدود میں لے کر آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں بیلنس کرتے رہتے ہیں, ہم بیلنس کرتے رہتے ہیں. ہم جا رہے ہیں, پہلے بینکاک جا رہے ہیں, واپسی پہ عمرہ کر کے آئیں گے تاکہ ساری معافی ہو جائے. سبحان اللہ, دین گھڑ کے خود بنایا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. یہ اللہ سے گیم کرتے ہیں, اللہ سے مذاق بناتے ہیں اللہ کی آیات کا. کہ آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے, ہم چھوڑنا نہیں ان کو, ڈٹ جاؤ مسلمانوں کے سامنے. اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے, اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. تمہارے بارے میں اگر یہ رسول پاک نے, رسول اللہ نے ہم سے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو ان یہودیوں کے خلاف, ہم کہیں گے چلو ہم نہیں ساتھ دیتے, ہم ان کے ساتھ. یہ اب ان کو عہد و پیمان سیکریسی میں دھوکے کر رہے ہیں, اور جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا یہ بھاگ گئے, انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے, اور اگر تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی تو ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے. لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں. یعنی یہ اس مارکے سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کو خبر دے دی کہ اندر اندر یہ اے رسول اندر اندر یہ چالیں چلی جا رہی ہیں, لیکن چلنے دے, یہ جھوٹے ہیں. اور وہ جھوٹے کیسے ہیں؟ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. منافق ہوتا ہی وہ ہے چڑھتے سورج کی پوجا کرتا, جو جیت گیا میں اس کے ساتھ ہوں. اگر نکالے گئے تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے, اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی جائیں تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اللہ نے مطمئن کرا دیا, اگر یہ ہوا, اگر یہ ہوا, اگر یہ ہوا, ہر صورت میں آپ جیتو گے. اور یہ تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے, پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی, پھر ان کو مددگار بھی نہیں ملے گا. اور اب مسلمانوں دیکھیے, یہ مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ یقیناً ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے. اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو منافق کیوں ہوتے؟ لیکن تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ اب تم بھی طاقتور ہو گئے ہو کہ اے مسلمانوں کو پتہ, اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے, وہ چالیں چل رہے ہیں, اللہ سے ڈر کے نہیں رکتے چالوں سے, لیکن تم سے چھپا کے, کیونکہ تم سے ڈرتے ہیں ان کو پتہ نہ چلے. یہ وہ بندہ بڑا بے وقوف ہوتا ہے جو لوگوں سے مثلا چھپاتا ہے اور اللہ سے نہیں چھپاتا. اللہ سے چھپا بھی نہیں سکتا. یہ ایک بے ایمانی کی اور نفاق کی علامت ہے. اور اہل بیت اطہار نے, ہمارے ائمہ نے بہت خوبصورت اصول کافی کے اندر روایات ہیں کہ اللہ سے اس طرح ڈر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا. اور پھر فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھے کہ وہ تجھے دیکھ رہا, اگر تو کہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر تو گیا کام سے. اللہ کو تو نے کیا سمجھا وہ تجھے, اور اگر تو سمجھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے تو پھر تو نے دیکھنے والوں میں سب سے کم درجہ اللہ کو دیا. کیونکہ کوئی بچہ بھی تجھے دیکھ رہا ہو تو چاہتا ہے اس کے سامنے گناہ نہ کرے, لیکن اللہ تجھے دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے گناہ کرتا ہے. دیکھنے والوں میں تو نے اللہ کو سب سے کم درجہ دے دیا. کتنی سمپل بات ہے. یہ منافق بھی کیا نشانی بتا رہے کہ اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے ان کے دلوں میں, ان کو پتہ نہ چلے, ہماری چال پکڑی نہ جائے, اور ویسے چالیں چل رہی, حالانکہ اللہ کو پتہ ہے.
ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، ان کو صحیح بات کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے، جب جنگ کا وقت آئے گا یہ اسکیٹرڈ ہو جائیں گے، یہ اکٹھے تم سے نہیں لڑیں گے، سامنے نہیں لڑیں گے۔ لڑیں گے تو کیسے؟ مضبوط دیواروں کے پیچھے سے، اپنے قلعوں میں، مضبوط قلعوں میں چھپ کر۔ ان میں جرأت نہیں ہے، انہیں پتہ ہے تم تو شہادت کے عاشق ہو، دیکھ چکے ہیں تمہاری پہلی جنگیں، یہ تم سے نہیں لڑیں گے۔ یہ دنیا پرست ہے، یہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں لڑیں گے۔ جیسے آج کل آپ خبروں میں سن رہے تھے، بعض کہہ رہے تھے وہ یعنی ادھر سے ہی، انڈیا سے ہی وہ بات چلی کہ وہ جو پاکستانی فوج کی بات کرتے ہیں وہ شہادت والے ہیں، وہ ان کو تو یہ کہا گیا کہ مرنے کے بعد تمہیں، اصل زندگی تمہاری مرنے کے بعد ہے، تو ان کو ذرا احتیاط سے سیریس لو، کہ وہ جس کے دل میں یہ ہے اور اگلے کو پتہ ہے کہ یہ تو عاشق ہے آگے جانے کا، اس سے پھر وہی دل گردے کے ساتھ ہی لڑے گا آ کر، یا دور بیٹھ کے تیر چلائے گا یا کلے کے پیچھے جائے گا، دو بدو لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی آپس کی لڑائی بھی شدید ہے، یعنی ان کے آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن ابھی آپ کے لیے یہ اکٹھے ہو گئے ظاہری طور پر، لیکن یہ اندر سے خود بھی اکٹھے نہیں ہیں۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں، یہ اس لیے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ یہ جو اتحاد ہوتا ہے نا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل اکٹھے ہو جائے، ورنہ دنیاوی مفادات پر جو ہے نا، وہ جیسے مثلا یہ سیاستدان ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں، سخت لڑائیوں میں الیکشن کے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، آپ بھائی ہیں ہمارے، ہم سے غلطی ہوئی تو معاف کر، ووٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا ایک زمانے میں لنک یعنی رہا الیکشن کمپینز میں، اور اس میں جو کچھ دیکھا ہوا وہ بیان کروں گا تو شاید کچھ جن کو پتہ ہے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا داری کے لیے دھوکے دینا، جیسے بندہ سامنے آیا ہاتھ کھول کے ملے، جیسے ہی بندہ گیا اس کو گالی نکالی، بہت گندا بندہ ہے، مجبوری ہے سیاست کی، کیا کریں، ووٹ مانگنا پڑتا ہے، یہ کرتے ہیں۔ ایسے جناب غریبوں کے بچے چوم رہے ہیں، اور جیسے ہی چوم کے ڈیٹول لاؤ، ہاتھ پہ جراثیم لگ گیا کہ بیمار نہ ہو جاؤں، گندے گندے لوگوں سے مل کر۔ یہ الہی لوگ نہیں ہوتے، یہ دنیا مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کا دین جب اتحاد کرواتا ہے پھر سگے بھائی سے زیادہ مومن پیارا لگتا ہے، وہ سگا بھائی جو خدا کا دشمن ہو، بے دین ہو، جب خدا کا دین دل میں اترتا ہے۔ اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ اے رسول، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں تألیف کر دی ہے، الف بین قلوبہم، اللہ نے تألیف کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے رسول یہ دنیا میں جتنا مال ہے اگر آپ خرچ کر دیتے کہ ان کے دل اکٹھے ہو جائیں، نہیں اکٹھے کر سکتے تھے، اللہ نے اکٹھے کیے۔ یہ خدا کے دین کی طاقت ہوتی ہے کہ جو بے لوث محبت کرواتی ہے، ایثار کرواتی ہے، ورنہ دنیا مفاد پرست، جیسے ہی مفاد نکلا خدا حافظ۔ جب تک مفاد ہے، فیس بھی 32 کے 32 دانت باہر اسمائل بھی دے رہے ہیں، جھک رہے بھی ہیں، جیسے باہر گئے فلاں۔ یہ آج کل کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ بھی کتنے اسمائل دے کے بڑے اچھے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی کچھ دینا پڑ جائے، وہ لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے، فلان، دیں گے کچھ نہیں، لینے کے لیے جھوٹ بولیں گے، آپ کو فری منٹس دے رہے ہیں۔ فری منٹس کیا ہوتے ہیں والا؟ ایڈوانس میں پیسے لے کے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں فری منٹس، ہم بھی کہتے ہیں فری منٹ، جھوٹ، اس فری منٹس کے ایڈوانس میں پیسے دے چکے ہوتے ہیں۔ تو دنیا مال پرستی یہ اور طریقے سے اتحاد کرواتی ہے، یہ مطلب کا اتحاد ہوتا ہے، جب مطلب نکل جاتا ہے پھر وہی دشمنی ہوتی ہے۔ رسول پاک یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مومنوں کا اتحاد یہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں اور یہ جو اہل کتاب کے کافر ہیں، آپ انہیں اکٹھا سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ دل سے اکٹھے ہو، اگر اتحاد کرنا ہے تو اوپر سے مفادات کے لیے، یہ اللہ ان کو ناسمجھ کہتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ان سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک یہودی قبیلہ پہلے خیانت کی وجہ سے نکالا جا چکا تھا، فرمایا کہ یہ بھی اسی کی طرح انہی کے ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ اور پھر ایک اوور آل مثال دی کہ ان کی مثال
ان کی مثال یہ ہے جیسے شیطان جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، شیطان جو وسوسہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کفر کر، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو شیطان کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں۔ یہ اس آیت کے نیچے بعض جو روایات آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا عابد تھا، بریسا یا برسیسا اس کا نام تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اور اس عبادت کی وجہ سے اس کے اندر ایک تاثیر آ گئی تھی کہ وہ مریض جو تھے اس کے پاس سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تو شیطان تو نہیں چھوڑتا، ہر وقت طاق میں رہتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس کسی سردار کی بیٹی تھی، وہ بیمار ہوئی، وہ نوجوان تھی، خوبصورت تھی، اس کو لایا گیا اور شیطان نے اس کو بالآخر بہکا دیا اور اس نے اس سے بدکاری کر دی، اور بدکاری کرنے کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور قتل کرنے کے بعد جب یہ پکڑا گیا، ساری بات پھیل گئی معاشرے میں، پکڑا گیا اور اس کو قصاص کیا جانے لگا، قتل کیا جانے لگا، اور اس کا آخری وقت تھا تو جیل میں تھا۔ تو شیطان نے اسے آ کر کہا کہ اگر تو جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں، اگر تجھے پتہ ہے نا کہ میری بہت ساری طاقتیں ہیں، میرے پاس بہت سارے ہیلے ہوتے ہیں، میرے پاس طریقہ ہے، میں تجھے یہاں سے نکلوا سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے سجدہ کر دے۔ تو اس نے کہا کہ اب جب خرابیاں بندہ کر لیتا ہے پھر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ میں تو جکڑا ہوں تو میں سجدہ کر نہیں سکتا۔ اس نے کہا سجدے کی نیت سے اشارہ کر دے کہ تو نے مجھے سجدہ کر دیا۔ اس نے سجدے کی نیت سے اشارہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اس کو پھر پھانسی پہ کافر کر کے اس کو پھانسی پہ اس نے چڑھوا دیا۔ شیطان کا کام یہ ہے۔ تو یہ خداوند نے فرما رہا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتے شیطان ان کو آخری سٹیج تک لے جاتا ہے، اور جب وہ پھر پھنس جاتے ہیں پھر کہتا ہے اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی نہ پکڑ لو۔ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ان سے کچھ مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، بری من کا، یہ بری تبرئی وہ ہوتا ہے، میں تجھ سے بیزار ہوں، کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنمی ہو گئے، یعنی اللہ شیطان کو تھوڑی چھوڑ دے گا اس طرح۔ دونوں کا انجام یہ کہ دونوں جہنمی ہو گئے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اب اس کے بعد ان عبرتناک باتوں کے بعد، نصیحت والی باتوں کے بعد، خداوند عالم خطاب کرتا ہے مومنوں سے، اور یہ آخری حصہ جو ہے سورۃ الحشر کا یہ نصیحت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، یعنی محاسبہ کرو اپنا۔ عمل سے پہلے تقوی، تقوی کے سائے میں عمل، ٹھیک ہے، آگے کیا بھیج رہے ہو، پھر تقوی دوبارہ، یعنی اپنے عمل کو عمل سے پہلے بھی تقوی کی بنیاد پر کرو، کرنے کے بعد بھی تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے کوئی اللہ پہ احسان کر دی۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جان لو کہ اللہ بڑی اچھی طرح خبر رکھتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی اپنے اعمال کو تقوی کے دائرے میں رکھو، پہلے بھی تقوی کے سائے میں ہو اور اس کے بعد بھی تقوی نہ جائے، اور خداوند عالم سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے خوب باخبر ہے۔ توجہ سے سنیے آیت نمبر 19، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموش بنا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو خدا کو بھولتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے انجام سے اللہ اسے غافل کر دیتا ہے، چونکہ صحیح انجام کس کو ملے گا؟ جس کو خدا یاد ہے۔ یہ سورہ زخرف میں ایک آیت گزر چکی، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ رحمان کیوں بولا یہاں پر؟ یعنی کیسے ہو تم، اتنی اس کی رحمتیں اور تم اسے بھول جاتی ہو۔ رحمان عمومی رحمتیں، اللہ لفظ بھی کہیں اللہ استعمال کرتا ہے کہیں رب، وہاں حکمت ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کی یاد سے غفلت کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا،
رحمان گیا دل سے باہر، ابلیس آیا دل میں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ قرین ساتھی ہوتا ہے اس کا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر وہ شیطان اس کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو بڑے سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں، میرے سے زیادہ سمجھدار ہی کوئی نہیں۔ یہ ہوتا ہے خود جو اللہ کو بھولتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ غلط اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے کی طرف لے کے جا رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں تو بڑی بھوج کر رہا ہوں، میں تو بڑا سمجھدار ہوں، میں تو بڑا چلاک ہوں۔ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے ان کی طرح نہ بننا جنہوں نے خدا اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اپنے آپ کو بھول گیا مطلب جہنم کی طرف جا رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں بڑا سیدھے راستے پر۔ یہی لوگ فاسق، اب اللہ نے ان کا نام بھی رکھ دیا، کیا؟ یہ لوگ کون ہیں؟ فاسق، خدا کو بھولے ہوئے، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اوورآل فارمولہ بتایا اوپر والی باتیں کر کے، برابر نہیں ہو سکتے اہل جہنم اور اہل جنت، یعنی یہ جو اوپر والے ہیں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کو بھولنے والی، یہ اہل جنت نہیں ہے۔ اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہونے والے۔ اور اگلی آیت قرآن کے بارے میں 21ویں آیت، اگر ہم اس قرآن کو، اب یہ خداوند عالم ایک تمثیل کی زبان میں بیان کر رہا ہے کہ اس قرآن میں میں نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ جھک جاتا اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا اس قرآن کی تاثیر سے۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں شاید وہ فکر کریں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اگر مجھ پہ اثر نہیں کرا تو میرے دل میں کیوں اتنی سختی ہو گئی ہے، اور پھر خدا سے دعا کرے کہ خدایا جس چیز نے میرے دل کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ تو فرما رہا ہے کہ یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو میرے پتھروں سے زیادہ سخت دل اس کا مطلب ہو گیا ہے، اس پہ قرآن کا اثر نہیں ہو رہا، تو خدایا میرے دل کو نرم کر اور وہ چیزیں دور کر دے اس دل سے جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا۔ اور یہ شقاوت جو ہے دلوں کی، یہ پتھروں سے زیادہ ہو جاتا ہے، حیوانوں سے، درندوں سے بدتر بن جاتا ہے انسان اگر خداوند عالم کے نافرمانیوں میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ فکر کریں۔ اور اس کے بعد یہ جو اگلی آخری آیات ہیں، یہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب دیکھو کہ یہ جس نے یہ قرآن نازل کیا اس کی صفات کیا ہے، جس کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے اس کی صفات کیا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور ظاہر شہادت، یعنی جو جس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، غیب جس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے، عالم الغیب اور شہود کا علم رکھنے والا وہی رحمان رحیم ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، المؤمن۔ اب پھر بات مجھے یاد آ جاتی ہے اور مجھے کرنی پڑتی ہے تاکہ کبھی سنیں تو آپ کو پتہ، اور جہاں جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے پتہ چلے۔ ایک عقل کا اندھا اور دین فروش اپنے سامنے چند دیہاتیوں کو اس نے بٹھایا ہوا، چند تو نہیں کئی سو بیٹھے ہوئے، اور جناب مولا علی کے فضائل پڑھ کیا کہتا ہے لوگوں سے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ کا لقب ہے مومن، ہے یا نہیں؟ قرآن جا کے پڑھ لو۔ وہ سارے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، کہتے واہ 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 قرآن میں لکھو مومن ہے، یہ آیت پڑھتا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سارے کہتے ہیں بالکل جی اللہ کا لقب، اللہ مومن، مولا علی امیر المومنین، وہ کہتے ہیں نعرہ حیدری، دین سے آؤٹ۔ یہ عبرتیں، اس ممبر کے تقدس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ممبر کے تقدس کو، یہ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن
کہ تم نے کیوں اس کو کھیل بنایا دین؟ جس دین کو میں نے سب کچھ قربان کر کے بچایا تھا، اس دین کو تم نے کیوں کھیل بنایا؟ شفاعت تو بعد میں کریں گے نا، پہلے تو حساب لیں گے کہ جو دین میں نے بچایا تھا اس دین کے ساتھ کیا کیا؟ تمہاری نمازیں کیسی تھی؟ تمہاری اللہ کی اطاعتیں کیسی تھی؟ تم میرا یہ خطبہ سنتے تھے کہ جب میں نکلا تھا تو میں کہہ رہا تم نہیں دیکھ رہے حدود خدا پامال ہو رہی ہیں، میں امر بالمعروف کرنے نکلا ہوں، میں نہیں عن المنکر کرنے نکلا ہوں، تم نے کیوں تحریف کی؟ میرے بعد کیوں تبدیل کر دیا باتوں کو؟ میری باتوں کو کیوں بھلا دیا؟ سب سے پہلے تو وہ پھر آ کر حساب کتاب لیں گے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے نہایت پاکیزہ، سلامتی دے۔ یہ جو مومن ہے یہ امن دینے والا اس معنی میں، مومن لفظ امن سے ہے، اور مومن کو، بندے کو جب مومن کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے دو طرح سے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی باتوں کو قبول کر کے وہ امن میں آ گیا ہے، امن میں داخل ہو گیا ہے، یا یہ کہ جو اس کے عقائد اللہ کی طرف اس کی طرف آئے تھے اس کو اس نے شکوک و شبہات سے امن فراہم کر دیا ہے، دل میں محفوظ کر لیا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے مومن۔ لفظ کی شکل ایک ہے لیکن اللہ امن دینے والا، اور وہ کون ہے؟ جس کو اللہ امن نہ دے اسے پھر کوئی دوسرا امن نہیں دے سکتا، اور یہ قرآن بھرا پڑا۔ امان دینے والا، نگہبان، مہیمن، جو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپی نہیں ہوتی، سب کا نگہبان ہوتا ہے۔ الجبار، جبار کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کچھ کرنے لگے تو وہ طاقت سے کرتا ہے، کوئی اس کے آگے پر بھی نہیں مار سکتا۔ المتکبر، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مثلا کسی اور میں ان صفات کو کہیں کہ یہ صفات ایسی ہیں جیسے اللہ میں برابر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو اس کے بارے میں یہ شرک کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہی خالق، بارئ، مصور۔ اب آپ توجہ فرمائیں، تین لفظ بولیں، خالق، بارئ اور مصور۔ یہ ہم کہتے ہیں بارئ الخلائق اجمعین۔ خالق کا اصل معنی سن لیجیے۔ خلق کا مطلب ہے کوئی چیز جو بنانا چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے بنانا چاہتا ہے اس کا پورا اندازہ کر لے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، ایک آرکیٹیکٹ کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اس ہدف کے لیے اس کو ایک بلڈنگ بنانی ہے، تو سب سے پہلے بلڈنگ بنانا تھوڑی شروع کر دیتا ہے، سب سے پہلے پورے اندازوں کے ساتھ اپنے مقصد کے مطابق ایک چیز کا سکیچ بناتا ہے۔ یہ مثال ہے، اللہ کو سکیچ نہیں بناتا، یہ مثال ہے، کیونکہ الفاظ یہ دنیا کی زبان کے الفاظ ہیں۔ تو وہ جو سکیچ بنانا ہے، پورا اندازہ بنانا ہے، اصل میں وہ خلق ہے، اس کے مطابق۔ پھر جب وہ مثلا بنیادیں کھودی جاتی ہیں، اس بیس بنائی جاتی ہے، وہ جو سٹارٹ ہوتا ہے اس کا، اسے کہتے ہیں، اس کرنے والے کہتے ہیں بارئ۔ اور پھر جب وہ شکل پوری بناتا ہے اسے کہتے ہیں مصور۔ یہ سٹیپس هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ کون؟ جاہل کہتا ہے، قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے اللہ، اور کس طرح سے کہے اور کس طرح سے جاہلوں کی ہدایت کرے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی خدا ہے بس جو تمہاری ماؤں کے شکموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ مریض آ کر کہتے ہیں ماؤں کے شکموں میں بہتان باندھا مولا علی پر اور خطبہ گھڑ دیا، وہ کام جو اللہ نے کہے تھے میں کرتا ہوں، مولا پر بہتان باندھا فضائل کے نام پر، اور لوگوں کو دین سے خارج کر دیتے، اور وہ بیچارے مولا کی محبت میں سن کے جناب چل پڑتے۔ تشیع سے مکتب امام باقر، مکتب امام صادق، مکتب مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا علی، مکتب امام المتقین سے ان لغویات بولنے والوں کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا بار بار میں عرض کیا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بھی اب
یہ آخری آیت عرض کر رہا ہوں، قرآن پڑھے، قرآن پڑھے. کوئی ایکسکیوز قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کہ کیوں نہیں پڑھا قرآن. اپنے بچوں کو پڑھائیں، ترجمہ پڑھائیں. اللہ نے کہا ہے جو خدا کہہ رہا ہے میں نے اس میں ہدایت رکھی ہے، تو میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں بات آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اللہ میں طاقت نہیں ہے. قدر کریں ہم اللہ کی، بے قدری نہ کریں. قدر کریں ہم قرآن کی، بے قدری نہ کریں. جو اللہ کے بے قدرے ہوتے ہیں پھر خدا انہیں سزا دیتا ہے، اور وہ سزا گمراہی کی شکل میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. معاشرے نے، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کر دیا؟ وہی اللہ ہے، ہی خالق، موجد اور صورت گر. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، میں نے وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دی. صورتیں بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے، سارے کمالات اسی کے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پروردگار عالم سے دعا ہے، اے پروردگار، اے رب العالمین، قرآن کریم کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی حقیقی معرفت سے منور فرما. وہ نور کہ جس کو تو عطا کرے اس کو تو زندہ کہتا ہے پروردگارہ، وہ نور ہم سب کو عطا فرما، وہ بصیرت ہم سب کو عطا فرما. پروردگار، قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی تعلیمات سے جو حق کے تمسک ہے وہ حق کے تمسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس طرف جانے میں، ان تعلیمات کی دلوں میں محبت میں، جو ہماری خطائیں اور ہمارے جو کام آڑے آتے ہیں اور ہمیں اس طرف نہیں جانے دیتے، پروردگارہ ان تمام چیزوں سے ہمیں نجات عطا فرما.